स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। चलिए जी, हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम फ़िक़्ह हनफी और नमाज जुमा की बात करेंगे। तो देखिए ज़रा, इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि फ़िक़्ह हनफी की किताब अल हिदाया में मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी का कलाम है, ताकि हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाए। ठीक है। साहिब हिदाया लिखते हैं कि नमाज जुमा सही नहीं है, ठीक है, मगर मसर जामिया ये इस मसर की खाली जगह में। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ नमाज जामे मस्जिद में होनी चाहिए और ये नमाज बस्ती में जायज़ नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला जुमुअता वला तशरीक़ वला फ़ितर वला फ़ितर वला अज़हा इल्ला फ़ी मिस्र जामे। मस्जिद से मुराद है कि इससे मुराद ये है कि बड़ा शहर कह लीजिए आप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना तो अय्याम तशरीक़ या ना जुमा, ना ईद उल फित्र, ना ईद उल अज़हा, लेकिन ये जामे मस्जिद में होगी। देखिए और आगे उन्होंने बता भी दिया है कि मसर जामे हर उस जगह को कहते हैं जहाँ अमीर और कादी हो, जो शरई अहकाम और हदूद का निफाज करता हो, यानी पूरी काउंटी हो। और ये अबू यूसुफ का कौल है। चलिए ठीक है। तो बहरहाल जब लोग बड़ी मस्जिद में जमा हो, लेकिन वो मस्जिद में जगह कम रह जाए, ठीक है, तो उसे मिसर कहते हैं, यानी इतनी कि वो लोगों से भर जाए। अच्छा जी, आगे देखिए। मिना में जुमा पढ़ना जायज़ है अगर हिजाज का अमीर हो या खलीफा सफ़र पर हो। ठीक है, ये भी उनका ये ख्याल है। चलिए, यानी इसमें इन जनरल जो है ना, उन्होंने ये बात कही है कि जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए, छोटी-छोटी मस्जिदों में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन पिछले हमने अहादीस देखी हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो साद बिन ज़रारा जो थे, उन्होंने जहाँ पे नमाज़ पढ़ाई थी ना, पहले जुमा की नमाज़, वहाँ पे सिर्फ 12 बंदे थे, और वो पढ़ाई भी उन्होंने एक गाँव में थी। इसका मतलब ये कि इसकी वहाँ पे भी इसकी जो है वह नमाज जायज़ है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट हदीस पर आइए ज़रा। अच्छा जी, हाँ जी। नमाज अल्लाह ताला से सरगोशी यानी बात करने का, कम्युनिकेशन का ज़रिया है। नमाज में आवाज़ किस कदर मख्फी या बुलंद होनी चाहिए। अन रजुलिन मिन बनी बियादा, बनी बियादा के गायब से रवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या किया, एतकफ़ा अल अशरा मिन रमज़ान, रमज़ान के 10 दिनों का एतकाफ़ किया। वक़ाल, और कहा, इन्ना अहदकुम इज़ा काना फ़ी स्सलाति फ़इन्नमा युनाजी रब्बहु, जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है ना, तो दर हकीकत वो अपने रब से बातें कर रहा होता है। मुनाजात का लफ्ज़ आपने सुना हुआ होगा। फला तरफ़अू, तो देखो तुम बुलंद न करो, अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को, बिलकुरआनी, कुरान के साथ, वतउद्दू अलमुमिन, क्योंकि इस तरह से तुम दूसरे मोमिनों को तकलीफ देते हो। यानी मस्जिद में कुरान मजीद ज़्यादा ऊंची आवाज़ में पढ़ोगे तो दूसरे लोगों की कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बंदा जो है नमाज़ पढ़ रहा है तो अल्लाह से बातें कर रहा होता है। ठीक है ना। तो बात असल में ये है कि और आपको पता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, गिड़गिड़ा के और जो है ना चुपके चुपके अपने रब को बुलाएं। और एक जगह पे होता है कि ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ करें और ना ज़्यादा नीची करें, उसके दरमियान में करें। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हदीस आ गई है। नबी हुरैरा व आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु तलअ मिन बैतिही वन्नासु युसल्लूना यजहरून बिलक़राअति फ़क़ाल लहुम। अबी हुरैरा और आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में झांका और लोग नमाज पढ़ रहे थे, यजहरून बिलक़राअ, और ऊंची आवाज़ से क़िराअत कर रहे थे। फ़क़ाल लहुम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्नल मुसल्ला, कि जो नमाज होती है ना, इन्नल मुसल्ली, जो नमाज पढ़ने वाला है, युनाजी रब्बहू, अपने रब से मुनाजात करता है, फलयंजुर बिमा युनाजी, और उसको चाहिए कि वो देख ले कि किसके साथ वो बातें कर रही है, यानी उसको इसका लिहाज रखना चाहिए कि मैं अपने रब के साथ बातचीत कर रहा हूँ। वला यजहरु बअदुकुम अला बातिन बिलकुरआन, और आप में से कुरान की तिलावत करते हुए एक दूसरे के ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए, यानी कुरान पढ़ने में आवाज़ का मुकाबला नहीं होना चाहिए। और ये भी है कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना पढ़ा जाए ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो, और कुरान की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान के लिए भी ये ज़रूरी है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो लोग उसको तवज्जो से सुने, उसको कॉन्सन्ट्रेट उस पर कर सकें। देखिए अज़ान होती है तो हमें कहा गया है ना कि बातें बातें बंद करो और तब खामोश होकर अज़ान सुनो। चलिए जी, नेक्स्ट हदीस पर आइए। अन अता इब्न यसार, अता बिन यसार से रवायत है, अन रजुल मिनल अंसारी मिन बनी बियादा, एक आदमी थे अंसार के बनी बियादा से, अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ انہوں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، جبکہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بنی بیضا کے جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے. مجاورن کا مطلب ہوتا ہے ان کے ہمسائیگی میں تھے. فوعظ الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ دیا. وحذرهم ورغبهم، ان کو ڈرایا بھی اور ان کو ترغیب بھی دلائی. ثم قال، پھر کہا انه ليس من مصل الا وهو يناجي ربه، کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، تو لازم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر قرات کرنے میں آوازیں بلند نہ کرو. چلیے جی نیکسٹ پہ آئیے. اچھا جی، نیکسٹ والی حدیث آ گئی. مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کی فضیلت. ایک منٹ. اچھا جی. عن سعید ابن سعید المقبری، سعید ابن سعید المقبری سے روایت ہے. ان ابا بصرہ تھا تشریف لا. عن سعيد أبي سعيد المخبرج أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقي أبا هريرة وهو مقبل من الطور فقال. أبي سعید بن أبي سعید کہتے ہیں ابا بصرہ جو تھے جمیل بن بصرہ، ٹھیک ہے، یہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے. وهو مقبل من الطور، جبکہ وہ ادھر سے آ رہے تھے، کوہ طور سے واپس آ رہے تھے. فقال، تو انہوں نے کہا لو لقیتک قبل ان تأتیہ لم تأتیہ، انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے مل لیتا اس سے پہلے کہ آپ میرے پاس آتے تو آپ وہاں نہ جاتے. انی سمعت رسول اللہ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے کہا انما تضرب اکباد المطی الا ثلاثه مساجد، کہ سواریوں کو تضرب اکباد المطی، مطی کہتے ہیں سواریوں کے جگروں کو صرف اس لیے تکلیف دی جانی چاہیے صرف 3 مسجدوں کے لیے. کہنے کا مطلب ہے کہ سواریوں پہ لوگ جایا کرتے تھے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سواریوں کو تھکایا جائے اس سفر کے لیے، اور وہ جائز ہے صرف 3 مساجد کے لیے، یعنی کوہ طور کی طرف نہیں جانا. حالانکہ کوہ طور وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف ملی تھی، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تھا. چلیے جی آگے چلیں، ذرا دیا لے کے آئیے سامنے، اس کو مجھے نظر نہیں آ رہا. کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی سواریوں کو تھکانا نہیں چاہیے سوائے 3 مسجدوں کے. الا ثلاثه مساجد، المسجد الحرام و مسجدی، مسجد الحرام اور میری مسجد، ہادہ یہ والی، والمسجد الاقصی، المسجد الاقصی جو قبلہ اول ہے. تو جناب وہ بتائیے، وہ جو ہمارے ہاں وہ منت مانی جاتی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم پھر بری امام پہ جائیں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم جو ہے نا داتا دربار پہ جائیں گے، اور ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم فلاں فلاں مسجد کا دورہ کر کے آئیں گے. اور یہ جو ہیں ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں یہ ان دنوں میں جا کے وہ جو نجف اور کربلا کا دورہ کر کے آتے ہیں اور اس کو حج کے برابر سمجھتے ہوں گے. تو اس کے بارے میں تو یہ ابی ہریرہ جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہاڑ کی طرف سے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو صاحب تھے ابو بصرہ وہ اس طرف جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس وہاں پہ یہاں پہ آنے سے پہلے اگر میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہوتی نا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ میں نے یہ کام غلط کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، چلیے جی. عن جابر ابن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان خیر ما رکبت الیہ الرواحل مسجدی ھذا والبیت العتیق، کہ بہترین 2 مقام ہیں جن کی طرف سواریوں کو جانا چاہیے. رواحل کہتے ہیں رحلوں کو جانا چاہیے، یعنی قافلوں کو جانا چاہیے. مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، والبیت العتیق، اور قدیم گھر اللہ کا جو کعبۃ اللہ ہے، سوائے ان 2 کے. یعنی یہاں پہ مسجد اقصی کا بھی نام نہیں، لیکن بہرحال دوسری حدیث میں ہم نے مسجد اقصی کا نام پڑھا ہے، تو جب ہم پوری حدیثوں کو اکٹھا کریں گے
تو پھر اس کو اس میں لے آئیں گے. چلیے جی آگے چلیں. نیکسٹ پڑھیے. عن عبداللہ بن عثمان ابن ارقم عن جدہ الارقم. عبداللہ بن عثمان بن ارقم جو ہیں اپنے دادا الارقم سے روایت کرتے ہیں انہو قال، انہوں نے کہا جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فقال لي، اور انہوں نے مجھے کہا این تريد، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے. فقلت الى بیت المقدس، تو کہنے لگے یعنی ان کے دادا جو ہیں بیت المقدس کی طرف کہنے لگے کہ میں جانے لگا ہوں. فقال، تو کہا الى تجارہ، کیا کوئی تجارت کا کام ہے، یعنی اپنے بزنس کے سلسلے میں. فقلت، میں نے کہا لا ولكن اردت ان اصلي فيه، لیکن میرا یہ چاہت ہے کہ میں اس میں نماز پڑھوں. قال، کہا صلاة ها هنا يريد المدینہ خیر من 1000 صلاة ها هنا يريد ایلیا. ایلیا جو ہے یہ پرانا نام ہے مسجد الاقصی اس کا، یروشلم کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں مدینہ میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی مسجد الاقصی میں اور مدینہ منورہ میں یعنی مسجد النبوی میں جو ہے نا 1000 گنا زیادہ ثواب ملے گا مسجد الاقصی کی نسبت. ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مسجد النبوی کی جو ہے نا فضیلت وہ مسجد الاقصی کے اوپر ہے. چلیے جی نیکسٹ حدیث کے اوپر آئیے. اچھا جی. عن عبداللہ بن عمر ابن الخطاب مرفوعا، عبداللہ بن عمر بن الخطاب مرفوعا کہتے ہیں ان اللہ لا يعجب من الصلاة في الجمیع، اللہ جو ہے نماز باجماعت پر خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. یعنی اللہ کو جی نیکسٹ والی حدیث پہ آئیے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے تفضل صلاة الجمیع صلاة احدکم فاحتووا ب25 جزء وتجتمع ملائکۃ النہار فی صلاة الفجر. اچھا جی. تفضل صلاة الجمیع صلاة احدکم، فضیلت اکٹھے نماز پڑھنے کی، اکیلے تم میں سے اکیلے نماز پڑھنے کی نماز پر ب25 25 ہے. جزء، ایک منٹ میری امی. السلام علیکم. جی میری امی کا فون تھا تو میں نے اس لیے ان کی بات پہلے سن لی. کہتے ہیں کہ والدین کی جو ہے نا نفل جو ہے نا نماز وہ بھی توڑ کے والدین کی بات سننی چاہیے. لیکن میں نے بہرحال امی سے اجازت لے لی ہے. میں نے کہا مجھے کہ کلاس ختم کر لیں دیجیے پھر میں آپ کا آرام سے کال کرتی ہوں. اچھا چلیے جی. ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے آدمی کی نماز کو جماعت کی نماز کے مقابلے میں 25 گنا کم سمجھا. اور وتجتمع صلاۃ ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر، اور فرشتے جو ہے رات اور دن دونوں کے فرشتے جو ہیں نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں. یعنی نماز فجر خاص ہے. اور آتا ہے نا قرآن مجید میں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ اس کے اوپر فجر کے قرآن کے اوپر جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. چلیے جی نیکسٹ. اچھا جی.
اچھا جی. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة وإن صلاها بأرض فلان فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. ابی سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی نماز جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنا ہے اس کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے 25 درجے کا. اور اگر وہ کسی بیابان میں یعنی جنگل میں ویران جنگل میں اکیلا نماز اس کو پڑھنی پڑی گئی ہے فَأَتَّمَّ وُضُوءَهَا تو اپنا وضو اچھا کرے, اپنا رکوع اچھا کرے, اپنا سجدہ اچھا کرے تو اس کو 50 درجہ, اس کی نماز 50 درجوں کا تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اگر توجہ سے نماز پڑھے تو اس کے درجے خود بخود بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اچھا کر دینا. چلیے جی ایک حدیث اور پڑھتے ہیں اور بس کرتے ہیں, نیکسٹ حدیث پہ آئیے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ بس دیکھ لیجئے نماز اتنا بڑا ٹاسک ہے نا کہ ہر نبی نے ہر صحابی نے اس کی دعا کی ہے. نماز باجماعت مبارک عمل ہے. عن سلمان الفارسی, سلمان الفارسی سے مرفوعاً روایت ہے البرکۃ فی 3 جماعات, برکت جو ہے وہ 3 جماعتوں میں ہے. والثرید والسحور جو ہے نا, اور سرید میں ہے. سرید آپ کو پتہ ہے نا وہ جو ایک کھانا بنتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس میں شوربے کے اندر روٹی ڈالی جاتی تھی, اور آج بھی یہ عرب جو ہے نا وہ کھاتے ہیں سرید. بڑا سمپل سا کھانا ہوتا ہے کہ وہ شوربہ گوشت کا بنا کے آپ سمجھ لیجئے کہ یخنی کے اندر جو ہے نا وہ روٹی ڈال دی جاتی ہے. بس سحور اور سحری میں 5 منٹس لیٹر. نہیں میں ابھی آ رہی ہوں, میں کلاس ختم کر کے بس آ رہی ہوں. سر آپ تشریف رکھیے گا, میں آ رہی ہوں. اچھا جی, تو چلیے جی, بارک اللہ فیک. تو انشاءاللہ العزیز آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. آج ماشاءاللہ بہت ملاقاتی آنے لگ گئے ہیں, تو میں دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب